اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ہیں، اللہ کی مہربانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر حرمین شریفین قائم فرمائے اور اللہ نے اس کو اپنا گھر کہا ہے۔ مولانا روم نے ایک شعر میں اس کی تمام تاریخ اور جلوے ذکر کیے۔ کعبہ ہر دم تجلی برفزود، عید اخلاصات ابراہیم بود۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسی دعائیں فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ معلیٰ کو جلووں کا مظہر اور معدن عطم بنا لیا ہے۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ کعبہ تو بہت پہلے کا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طوفان نوح کے بعد تعمیر فرمائی ہے۔ تو علماء دین کہتے ہیں کہ موجودہ مناسک خواہ وہ حج کے ہیں یا عمرے کے ہیں یا طواف کے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ عجیب بات ہے کہ کعبہ ہوتا تھا اور پھر اکھڑ جاتا تھا۔ بنى الکعبہ الملائکہ ثم آدم ثم نوح ثم ابراہیم۔ سب سے پہلے اللہ کے فرشتوں نے کعبہ شریف کی تعمیر کی، پھر حضرت آدم جب جنت سے زمین پر تشریف لے آئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کعبہ بناؤ۔ آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد پھر نوح علیہ السلام نے مزید توسیعات کی یا اس کی تعمیر کی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کتاب الحج میں کہ انبیاء بنی اسرائیل جو فلسطین میں تھے، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہم سے کعبہ دور پڑ رہا ہے، تو حق تعالیٰ نے ان کو کعبے کی سمت مسجد بنانے کی اجازت دی، اور وہ پھر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں القدس کہلایا۔ آپس میں تاریں جڑی ہوئی ہیں۔ کعبے کو کعبہ بننے کے لیے ایک پیغمبر کی قربانی کی ضرورت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل کو جوار کعبہ میں ذبح ہونے کے لیے پیش فرمایا۔ شاید اس وجہ سے اللہ نے اس کے بعد کعبے کو اکھڑنے نہیں دیا۔ جس چیز پر قربانیاں واقع ہو جاتی ہے اس کی زندگی بڑھ جاتی ہے۔